السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اردو ڈیزائنر کا چھٹا سبق پڑھیں گے۔ اس میں ہم نیو ڈیزائن کے اندر چل رہے تھے اور نیو ڈیزائن میں ہم یہاں سے کوئی سا بھی سائز لے کے اس پہ کام کر لیتے ہیں۔ یہ اسکوائر سائز لے لیا، اس پہ ہم ایڈ ٹیکسٹ پہ چل رہے تھے۔ یہاں پہ ہم کچھ لکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنی طرف سے کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ کاپی کیا ہو یہاں پہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ انہوں نے پوئٹری کے نام سے دیا ہوا ہے تو یہاں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کر کے ہم اس پہ ایڈ ٹو ڈیزائن کر لیتے ہیں، ان دونوں لائنوں کو برابر کر لیتے ہیں اس طرح۔ اب اس میں ہم آگے چل رہے تھے، نیچے دیکھیں آپشن آ رہے ہیں فارمیٹ والا آپشن کل ہم نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے ٹیکسٹ بی جی۔ یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ سا بن جائے گا۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں بی جی کو۔ بی جی میں جا کے اب اوپر دیکھیں، سب سے پہلے کلیئر کا آپشن آ رہا ہے کہ جب ہم اس کا بیک گراؤنڈ لگائیں گے اس کو واپس ہٹانے کے لیے یہ کلیئر کا آپشن انہوں نے دیا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلر کا آ رہا ہے کہ اس بلیک لکھائی کا جو بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے وہ سفید ہے، تو چونکہ ہمارا وہ پیچھے والا بیک گراؤنڈ بھی سفید ہی ہے اس لیے زیادہ پتہ نہیں چل رہا، ہم اس کلر کو سفید سے بدل دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ کر دیا تو یہ نظر آ رہا ہے۔ خیر یہ کر دیتے ہیں، یہ اچھے طریقے سے نظر بھی آ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے۔ کلوز کر کے اس کلر سے نکل آتے ہیں۔ اب آگے باکس اور لائن، یہ دو انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو جب کریں گے تو دونوں لائنوں کے درمیان میں کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے گا، مطلب الگ الگ لائنز ہو جائیں گی۔ باکس لائن کو پھر کریں گے تو وہ پہلے والی صورت میں آ جائے گا۔ تو ہم یہ لگا سکتے ہیں اپنی لکھائی کے اندر، کہیں اس کی ضرورت ہو کلیئر کر کے اس سے واپس آ کے کراس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اگلا آپشن آ رہا ہے بولٹس لسٹ کا۔ اس کو جب ہم نے دبایا تو سب سے پہلے ایک نقطہ سا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو جب کریں گے تو یہ ہماری ساری لائنوں کے شروع میں یہ اس طرح کا ایک نقطہ آ جائے گا۔ اس سے اگلے والے کو دبائیں گے تو اس طرح کا بن جائے گا، اس سے اگلے والے کو دبائیں گے تو اس طرح کا۔ جس طرح کے نشان آ رہے ہیں اگر ہم ان کو ٹچ کرتے جائیں گے تو اسی طرح کے نشان ہماری لائنوں کے شروع میں آتے جائیں گے۔ ان کی بعض دفعہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، یہ سارے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف بہت زیادہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ خیر ان سے واپس آ کے ان کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بولٹس لسٹ کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد اگلا آپشن جو آ رہا ہے، اس سے ہم کراس کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لائن سپیس، اس کو ٹچ کر کے الفاظ کے درمیان مطلب لائن کے درمیان فاصلہ کرتے ہیں۔ لائن کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے یہ آپشن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی ہم نے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ لمبی ہے، تو اب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جگہ کم لے، تو اس میں لائنوں کے بیچ جو ہے وہ فاصلے کو ہم گھٹا بھی سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔
اس کے بعد اگلا آپشن ہے وال سپیس. الفاظ کے درمیان ہم لا سکتے ہیں فاصلہ، ایک دوسرے سے دور بھی کر سکتے ہیں اور بالکل ساتھ ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا سیپلٹ لائنز کے نام سے ایک آپشن آ رہا ہے، اس کو کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جتنی لائنیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں وہ ساری الگ الگ ہو جائیں گی. اب اس میں ایک دفعہ اسکرین پہ ٹچ کریں، اس کے بعد دوبارہ ان کو سلیکٹ کریں. اب دیکھیں اوپر والی لائن الگ ہو گئی اور نیچے والی لائن الگ ہو گئی. اب ان دونوں لائنوں کو ہم نے اپنے حساب سے جہاں کہیں بھی رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اوپر والی لائن کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں اور نیچے والی لائن کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان جتنا فاصلہ رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. یا یہ ہے کہ اوپر والی لائن کو بالکل درمیان میں لا کے نیچے والی لائن کو پکڑ کے اوپر والی لائن کے درمیان کر دیتے ہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ہے. اگلی بات ہم اگلی ویڈیو کے اندر کرتے ہیں. جی تو ہم نے ابھی سیپلٹ لائن والا پڑھا تھا. اس سے ہم اوپر انڈو پہ جا کے UNDO جو اوپر آپشن ہے اس پہ جا کے خیر اس پہ بھی انہوں نے زیادہ نہیں کیا. بہرحال ہم اسی میں جاتے ہیں سیپلٹ ورڈ. ہاں سیپلٹ لائن کے بعد سیپلٹ ورڈ کا بھی ایک آپشن انہوں نے دیا ہے کہ ہر لفظ کو بھی ہم یہاں پہ اب دیکھیں اوپر والی لائن کے اندر سارے لفظ الگ الگ کر دیے انہوں نے. حسین کو بھی کر دیا، تجھ کو بھی کر دیا. یہ ہم لیئرز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں سارے لفظ انہوں نے بالکل الگ الگ کر دیے. تو ان کے اندر بھی مختلف چینجنگ ہم کر سکتے ہیں. اس میں ہم ہر لفظ کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ لفظ کو بدل بھی سکتے ہیں، اس کے فونٹ کو بھی بدل سکتے ہیں، کلر کو بھی بدل سکتے ہیں، اور سٹائل کو بھی. سارے جو آپشن ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے ایک لفظ کے اوپر اپلائی ہو جائیں گے. خیر یہ ساری چیزیں ہم سلیکٹ کر کے ان کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے نئے سرے سے کچھ لکھ لیتے ہیں. ایڈ نیو کے اندر جا کے اسی پوئٹری میں جا کے ہی لکھ لیتے ہیں. اب پوئٹری کے اندر بھی انہوں نے مختلف عنوان دیے ہوئے ہیں. اوپر دیکھیں پیار، محبت، جدائی، غم، درد، بے وفا، دل، زخم، نیند، ساری چیزیں عاشقوں کے لیے ہے. تو ایک یہاں سے ہم لے لیتے ہیں. اب ہم نے پڑھا تھا سیپلٹ لائنز کا، اس میں ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد آ رہا ہے SKEW، سکے کے نام سے کہ پتہ نہیں سکا ہے. خیر اس کے اندر جا کے یہ ان میں دو آپشن ہیں. اوپر والے آپشن کو اگر کریں گے اس طرف کرتے جائیں گے تو یہ لکھائی کا سٹائل جو ہے بدلتا جائے گا، اور دوسری طرف کریں گے ایسے جیسے لہلا رہے ہوں. اور نیچے والے آپشن میں یہ دیکھیں یہ الفاظ اس طرح ہو رہے ہیں. خیر ریسیٹ میں جا کے ان کو پہلے والی حالت میں کر دیتے ہیں، اور اس سے اگلے والے آپشن کو ہم دیکھتے ہیں ٹرانسفارم کے نام سے جو ہے. یہ دیکھیں اس میں انہوں نے بالکل ہی گول کر دیے، اور ایک لائن کو میں نے پکڑا
تو یہ بالکل اوپر نیچے الفاظ ہو گئے۔ اب دوسری والی کو پکڑ کے کرتے ہیں۔ ہاں، یہ پہلے والی کو تو انہوں نے اپنی حالت پہ رکھا اور دوسرے والی کے اندر اس طرح کی تبدیلی کر دی۔ خیر، یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم پہلے والے کو ہی لے لیتے ہیں جو پہلی حالت پہ تھا۔ کنورٹ ٹو شیپ، یہ ایک بہت ہی اہم آپشن ہے۔ عام طور پہ ہم لکھتے ہیں تو لکھائی کے اندر بعض دفعہ الفاظ کو ہم گولائی کی شکل دینا چاہتے ہیں، کسی لوگو وغیرہ میں یا کہیں پہ بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمارا جو یہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے یہ بالکل گولائی کے اندر ہو جائے، تو اس کے لیے یہ آپشن انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اس میں ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ان کو ایک لائن کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈٹ میں جا کے ایک لائن کو یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں اور ایک ہی لائن کے اندر کر دیتے ہیں۔ اب جاتے ہیں اس میں کنورٹ ٹو شیپ میں۔ کنورٹ ٹو شیپ جب کریں گے تو یہ لیئر میں جا کے دیکھیں، ایک پہلے والی جو ہم تحریر تھی وہ انہوں نے یہاں پہ اسی طرح رکھ دی ہے، اس کو لاک کر دیتے ہیں، اور دوسرے والی میں انہوں نے جو تبدیلی کر دی ہے۔ اب جس میں تبدیلی کی ہے اس کو اس میں نیچے آپ دیکھیں ایک آپشن آ رہا ہے وارپ شیپ کا۔ یہ جب کنورٹ ٹو شیپ کریں گے اس کے بعد ہی یہ آپشن آئے گا وارپ شیپ۔ اس میں جا کے اب اس کے آپشن کے اندر جا کے یہ اوپر دیکھیں، اس طرح کریں گے تو یہ نیچے کی طرف گولائی ہو جائے گی، اور دوسری طرف کریں گے تو اوپر کی طرف اس کی گولائی ہو جائے گی۔ اور نیچے والا جو ہے کریں گے تو یہ دیکھیں ایک طرف سے الفاظ بڑے ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے کچھ آپشن اس میں آ رہے ہیں، اور اس کو پہلی حالت میں کر دیتے ہیں دوسرے والے آپشن کو۔ اور تیسرا آپشن جو ہے اس میں دیکھیں انہوں نے اس طرح کا اس میں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے۔ عام طور پہ سب سے اوپر والا آپشن ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہم واپس کر دیتے ہیں، ریسیٹ میں جا کے پھر واپس کر کے اوپر والے آپشن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر، اس سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بھی وہی پہلے والا جو آپشن آئے تھے وہ سارے یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا ایک آپشن آ رہا ہے ریسٹر کا۔ اس کو جب کریں گے تو اب دیکھیں دو انہوں نے پھر بنا دیے۔ اب اس کے اندر ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جب ریسٹر کر دیں گے تو اس کے بعد اس لکھائی کے اندر ہم ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا کلر بدل سکتے ہیں اور اس میں کراپ بھی کر سکتے ہیں، سٹائلز بھی کر سکتے ہیں، اریز بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سارا میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، تو ہم نے اس تحریر کو ریسٹر کر دیا تھا۔ ریسٹر کرنے کے بعد اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، باقی ساری تبدیلیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ریپلیس کے نام سے انہوں نے دیا ہے، اس کو کریں گے تو اس کی جگہ ہم سے کچھ اور اپنی گیلری میں سے کچھ ہم ایڈ کرنا چاہیں وہ ہو سکے گا۔ اور ریموو بیک گراؤنڈ، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اگر ہو تو اس کو ریموو کرنے کے لیے، لیکن وہ پیڈ ورژن والوں کے لیے ہے۔ کلر میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا کلر ریڈ ہو گیا، اور آگے ایڈجسٹ کے اندر جا کے اس میں مزید ہم تبدیلی کر سکتے ہیں کلر کے اندر۔ اب دیکھیں یہ
سب سے نیچے اس طرح کرتے جائیں گے تو مختلف کلر اس کے بنتے جائیں گے۔ یہ بلر کا بھی ایک آپشن انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کلر کے اندر یہ ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ یہاں سے ایڈجسٹ کے اندر جا کے ریسیٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو۔ اس کے بعد کراپ کر سکتے ہیں اس لکھائی کو۔ ریسٹر کرنے کے بعد ہی یہ ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں ہم کسی طرف سے بھی ایک طرف سے پکڑ کے یہاں پہ، اب دیکھیں یہ اتنا لاکھوں کا آدھا لفظ جو ہے یہ اس کے اندر آ رہا ہے، تو یہ کراپ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں وہ کٹ گیا۔ اور اس کے بعد سٹائل میں جا کے وہ جو انہوں نے یہاں پہ مختلف قسم کی شیپس دی ہوئی ہیں کہ اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ پہلے والا ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اسی طرح کی لکھائی ایک طرح کی بن گئی۔ اس کے بعد آگے اریز میں جا کے ہم اس میں کانٹ چھانٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نیچے برش کا آپشن دیا ہوا ہے، یہاں پہ جس طرح کا بھی برش ہم استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہ سب سے اوپر والا ہی کرتا ہوں اور اس کو ایسے انگلی کے اشارے سے پکڑ کے ہم کریں گے۔ یہ دیکھیں میں انگلی کے اشارے سے یہاں تک اس کو میں نے کر دیا اریز، اور ایڈ ٹو ڈیزائن کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے والا بھی انہوں نے باقی رکھا اور دوسرے والا بھی، یہ سارے لیئر کے اندر جمع ہوتے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کے اریز یہ ہوتا ہے۔ اور آؤٹ لائن کا ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ وہ سارا اس میں اس کا جو گرد جو لائنیں لگیں گی وہ ہم جس کلر کی لگانا چاہیں، اب دیکھیں ریڈ کی لگانا چاہیں اور اس کا سائز گھٹانا چاہیں، یہ اس میں استعمال ہو سکے گا۔ اس کو مدھم کرنا چاہیں اور سائز میں چھوٹا کرنا چاہیں۔ خیر اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ یہ سارا آپشن ہم نے پہلے بتایا ہوا، آگے سارے وہی والے آپشن آ رہے ہیں جو پہلے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایڈ ٹیکسٹ والا ہمارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد باقی اگلے آپشن کی طرف ہم اگلے سبق میں آئیں گے۔